کی تعریفات کی بڑائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عقیدہ و برکت حمد و ثنا کے بعد انگن لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء والی فتحہ سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فرمالا پر بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، تمام رسولوں کی آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لانا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے بھی نبی اور رسول انبیاء بھیجے گئے ان تمام کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے لوگوں کو تیار کرے، لوگوں کے دلوں سے معبودان باطلہ کی محبت کو نکال کر اللہ خالق و مالک کی محبت کو پیدا کرنا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی مقصد ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی اس میں یہ الفاظ بھی تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے۔ آج کی ہماری خطبہ جمعہ کا عنوان ہوگا پاکیزہ زندگی کا آغاز ہم کیوں نہیں کر پاتے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہوں پر لگ جاتے ہیں، جرائم سے توبہ طائب ہوتے ہیں اور پھر انہی جرائم کے اندر الجھ جاتے ہیں، بار بار خطائیں کرتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ پاکیزہ زندگی جو اللہ چاہتا ہے، جو اس کا رسول چاہتا ہے، وہ کیوں نہیں شروع کر پاتے؟ اس کی پہلی وجہ علماء ربانی نے یہ بیان کی ہے۔ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان احتقار الذنوب، گناہوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ پاکیزہ زندگی شروع نہیں کر پاتا۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فیس بک کے اوپر 2-4 منٹ کا فحش کلپ جو ہے وہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا، میں نے واٹس ایپ پہ عورتوں کی بےہودہ تصاویر سیو کی ہوئی ہیں تو کیا ہو گیا، میں نے گندا ڈیٹا واٹس ایپ پہ، فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر شیئر کر دیا تو کیا ہو گیا، بے حیائی کے پروگرام میں اگر دیکھ رہا ہوں گوگل پر تو کیا ہو گیا، ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا۔ گناہوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اسی لیے بار بار گناہ کرتا ہے اور وہ پاکیزہ زندگی کا آغاز نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ساری دنیا رشوت لے رہی ہے، میں نے لے لی تو کیا ہو گیا، ساری دنیا بے ایمانی کے اوپر لگی ہوئی ہے، اگر میں نے کر لی ہے تو کیا ہو گیا، ساری دنیا چوری کر رہی ہے، فراڈ کر رہی ہے، دھوکے کر رہی ہے، اگر میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا، ساری دنیا سود اور رشوت اور جوئے پر لگی ہوئی ہے تو میں نے کھیل لیا تو کیا ہو گیا۔ لوگوں کی اکثریت
حقیر سمجھنا، گناہوں کو معمولی سمجھنا، اور انسان کے لیے یہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کی تباہی کے لیے کافی ہے، انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے، کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، ذرے ذرے سے پہاڑ بن جاتا ہے۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہے تو یہ قیامت کے دن پہاڑوں کی شکل میں ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ جمع ہوتا رہتا ہے، پھر وہ تالاب بن جاتا ہے، پھر وہ چھپڑ بن جاتا ہے، پھر وہ ندی نالہ اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہی شکل و صورت ہمارے گناہوں کی قیامت کے دن ہوگی کہ جنہیں ہم معمولی سمجھ رہے ہیں وہ قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح نظر آئیں گے۔ گناہوں کو معمولی نہ سمجھیے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ہوتا ہے، اس کے وجود پر ہوتا ہے، معاشرے پر ہوتا ہے، ملک پر ہوتا ہے، ورلڈ پر ہوتا ہے۔ خالی یہ نہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں، جیسے جیسے یہ معاشرہ گناہوں کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اس کے اثرات لوگوں کے اوپر نمودار ہوتے ہیں۔ ہم اپنی مثال دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دھبا لگتا ہے، پھر زنگ آلود ہوتا ہے، پھر سیاہ ہوتا ہے، پھر ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر سال ہوتا ہے، پھر تالے لگتے ہیں، پھر مہرے لگتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے قرآن نے بیان کی اور ان تمام کی مثالیں دے کر آگے بات کو بڑھاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ دھبا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں پر مصر رہتا ہے، ایک گناہ کیا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا کیا، جس طرح انسان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں اسی طرح گناہ کی بھی رشتہ داریاں، ایک گناہ کرے گا تو دوسرے کا رستہ کھلے گا، دوسرا کرے گا تو تیسرے کا رستہ کھلے گا۔ جس طرح آج ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ایک نیکی کرنے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی نماز، جمعے کا خطبہ پڑھنے سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہم اس کے لیے ہم نے غسل کیا، اس کے لیے ہم نے مسواک کی، دانتوں کو صاف کیا، ہم نے وضو کیا، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، ہم نے خوشبو لگائی، ہم نے تیاری کی، تو یہ ساری نیکیوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آئے ہیں کتنے قدم چل کے، جائیں گے کتنے قدم چل کے، ان تمام قدموں کے اوپر اللہ راتوں کی نمازوں کا ثواب بھی دے گا، دن کے روزوں کا ثواب بھی دے گا، اور ایک ایک قدم پر اللہ 7 سال کے روزوں اور 7 سال کے قیام کا ثواب دے گا۔ جس طرح انسان کی رشتہ داریاں ہیں اسی طرح نیکی کی بھی رشتہ داریاں ہیں، اسی طرح گناہ کی بھی رشتہ داریاں ہیں۔ ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے کا رستہ کھلتا ہے، دوسرا کرے گا تو تیسرا آسان ہو جائے گا، تیسرا کرے گا تو چوتھا بھی کرے گا، پھر وہ گناہوں کے اندر آگے بڑھتا جاتا ہے، رکتا نہیں۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک سیاہ دھبا دل پر لگتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگتا ہے، پھر ایک دھبا لگتا ہے، یہاں تک کہ دلوں پر زنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سورہ مطففین میں فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو گئے، اور جب دل زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر ان کے اوپر سیاہی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب
سامنے جو مرضی ہوتا ہے اسے محسوس نہیں ہوتا۔ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں پھر روتی ہوئی مائیں اسے نظر نہیں آتی، پھر روتی ہوئی بہنیں اسے نظر نہیں آتی، پھر اس کے معاشرے میں بسنے والے مجبور اور مقہور لوگ اسے نظر نہیں آتے، مظلوم لوگ اسے نظر نہیں آتے، پھر اسے یتیم بھتیجے اور بھتیجیاں نظر نہیں آتی، پھر اسے اپنے معاشرے میں رہنے والی بیوائیں نظر نہیں آتی، پھر جب وہ چوری کرتا ہے تو اسے لوگوں کی محنت نظر نہیں آتی، جب وہ رشوت لیتا ہے تو اسے حرام خوری نظر نہیں آتی۔ یہ ہے دل کا، کیونکہ آنکھوں سے جو نبینا ہوتا ہے وہ تو رستہ پا سکتا ہے، ہدایت پا سکتا ہے، لیکن جو دل سے اندھا ہو جائے پھر اسے لوگوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، پھر اس کے سامنے جو مرضی ہوتا رہے، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے پھر وہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جب یہ راہ راست سے ہٹے تو اللہ نے ان کو ہٹا دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے دل ٹیڑھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا رکھنا۔ سورہ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک دعا کا ذکر کیا، فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہدایت کے مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو ہدایت تو نے ہمیں دی ہے، جو سیدھا رستہ تو نے ہمیں دکھایا ہے، اے اللہ اس سے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم اور قائم رکھے۔ جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے ہدایت انسان کے نصیب میں نہیں رہتی، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے۔ دل ٹیڑھا ہو گیا پھر اس کے دل پر تالا لگ جائے، تالا لگ جائے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ یہ اللہ کے قرآن پہ غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ فہم و فراست، سوجھ بوجھ اللہ نے یہاں رکھی۔ اگر انسان کا یہ دل ٹیڑھا ہو جائے، سیاہ ہو جائے اور یہ اس کا دل جو ہے وہ کالا ہو جائے، اس پر تالا لگ جائے، ٹیڑھا ہو جائے، تو پھر ہدایت اس کے نصیب میں نہیں رہتی۔ ٹیڑھا ہو جانے کے بعد، تالے لگ جانے کے بعد پھر یہ اور سختی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ البقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت کہ پتھروں سے بھی سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ کیسے؟ فرمایا پتھروں میں سے تو ایسے پتھر ہے جن میں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہریں نکلتی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان سے چشمے پھوٹتے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ لڑک جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس پر قرآن پڑھتے جاؤ اثر نہیں ہوتا، اسے بات سناتے جاؤ اسے اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر اللہ مہرے لگا دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ بھی ان کے دلوں پر مہرے لگا دیتا ہے، طبع اللہ علی قلوبہم فطبع علی قلوبہم، پھر مہرے لگ جاتی ہیں، اور جب یاد رکھیے مہرے لگ جاتی ہیں پھر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، پھر وہ ہدایت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں کو حقیر مت سمجھیے، گناہوں کو حقیر مت سمجھیے، چھوٹا ہے پھر بھی بچیے، بڑا ہے پھر بھی بچیے۔
صحرا میں پھیل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس کو جو ملتا ہے لے آؤ، آگ جلا دو. سب چلے جاتے ہیں. کسی کو چھوٹی سی لکڑی ملتی ہے، کسی کو اس سے بڑی لکڑی ملتی ہے، اور کسی کو پتھر ملتا ہے، پتے ملتے ہیں، کسی کو کچھ ملتا ہے. جو ملتا ہے لے آتے ہیں، اور پھر ایک چھوٹا سا ڈھیر لگ جاتا ہے، اور پھر اس کو آگ جلا دی جاتی ہے، اور پھر وہ لاوے کی شکل اختیار کرتا ہے، ایک بہت بڑا ایندھن بن جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر جاننے سے بچا لو اپنے آپ کو، نہیں تو اسی طرح تمہارے لیے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جہنم کا ایندھن ثابت ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ آ گیا، اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. اور منافق ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے اس طرح کر کے اڑا دیا. ذرا سوچیے اس حدیث کے اوپر، کیا ہم گناہ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا؟ کیا ہم سے جب گناہ ہوتا ہے ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ میرے لیے پہاڑ بن گیا ہے، یا ہم منافقین کی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی؟ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور دیکھیے کہ میری گناہ کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے. گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. میرے اور آپ کی پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا آدم کی ساری اولاد کی خطا ہے. گناہ ہونا کوئی دور کی بات نہیں ہے. گناہ ہو سکتا ہے، لیکن بہترین وہ لوگ ہیں جن کی گناہ کے بعد دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اگر دل کی کیفیت ایسے نہ ہو، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اس کا ڈیفینس کرے، دفاع کرتا ہے، ہیلے بہانے بناتا ہے اور اس کے اوپر دلیلیں پیش کرتا ہے، جس طرح رشوت لینے والا کیسا ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو لوگ ہمیں تحفہ دیتے ہیں، اور وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. ہیرا پھیری کرنے والا سمجھتا ہے مالک بڑا کماتا ہے، اگر میں نے تھوڑا سا اس میں سے لے لیا تو کیا ہو گیا. یہ چیز جب انسان کے دل میں آئے گی تو پھر یاد رکھ لیجیے، پھر بچاؤ نہیں ہے، تباہی ہے. پھر آپ واپس نہیں بچ سکتے. اور جب انسان سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے، اس کے دل کی کیفیت ایسے ہو جیسے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے ایسے محسوس ہو جیسے اس پر پہاڑ گر گیا، اسے ملال ہو، اسے غم ہو، مجھ سے گناہ ہو گیا، نماز چھوٹ گئی تو اسے پریشانی لگ گئی کہ میری نماز ضائع ہو گئی. آپ محدثین صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، اگر ان سے نماز فوت ہو جاتی تو وہ روتے. ایک محدث کا واقعہ آتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بندہ رہ گیا، اس کی نماز ایک دن اثر کی رہ گئی. تو اپنے ساتھیوں سے ملا، اس نے کہا مجھے تم پہ بڑا افسوس ہے کہ تم مجھ سے تعزیت کرنے نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کس بات کی تعزیت؟ اس نے کہا میری اثر کی نماز ضائع ہو گئی، میرا بیٹا فوت ہو جاتا مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، آج میری اثر کی نماز رہ گئی اور تم لوگ مجھ سے تعزیت کرنے نہیں آئے. یہ ملال انسان کے دل میں جب ہو کہ مجھ سے غلطی ہو، تو پھر یاد رکھ لیجیے گناہ بھی انسان کے لیے اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کیونکہ اگر مجھ سے وہ گناہ نہ ہوتا تو وہ اللہ کو اتنا زیادہ قریب نہ ہوتا. جیسے مائع سلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے حدیث کہ گناہ ہو گیا، اور گناہ بھی ایسا کہ جس کی سزا انہیں معلوم تھی کہ لوگ مجھے پتھر مار مار کر ماریں گے،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسم علی امۃ لغفرت، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ ایک امت پر بانٹ دی جائے اللہ اس پوری امت کو ہی معاف کرتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ گناہ اس کی نجات کا ذریعہ بن گیا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کے بعد اور گناہ کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتا ہے اور آگے سے دلیلیں پیش کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے وہ انسان کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اے عائشہ ان گناہوں کو جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں ان سے بچ جاؤ کیونکہ اللہ انہی کے اوپر معاوضہ کرنے والا ہے۔ آج انہیں ہم معمولی سمجھ کر کرتے جا رہے ہیں، یہ قیامت کے دن پہاڑوں کی شکل میں انسان کے سامنے نمود آ۔ تو انسان کو پاکیزہ، ایک مسلمان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گناہوں کو حقیر سمجھ کے چھوٹا سمجھ کے کرتے نہیں جانا، یہ چھوٹا ہے اللہ معاف کرے گا، نہیں، فوراً بچ جائیں ان سے، فوراً توبہ کریں۔ دوسری چیز ہے لمبی امید، جس وجہ سے ہم پاکیزہ زندگی شروع نہیں کر پاتے، بڑی بڑی امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو میرے کھیلنے کی عمر ہے، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، پھر بوڑھا ہوں گا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو میری تھوڑی سی عمر ہے، ابھی تو میں بچہ ہوں، بوڑھا ہوں گا تو بانٹوں کا نماز۔ ان بوڑھوں سے پوچھیں جو آج کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ سجدہ کرنے کے لیے ترستے ہیں کہ ہمیں اللہ طاقت دے، قوت دے، ہم سجدہ کریں نیچے زمین۔ کیا اس عمر میں آپ جا کے عبادت کریں گے؟ کبھی کسی نے ایسا سوچا ہے کہ ابھی تو میری کھیلنے کی عمر ہے، کودنے کی عمر ہے، میں چھوٹا ہوں، بوڑھا ہوں گا تو میٹر کاٹ لوں گا، بوڑھا ہوں گا تو ایم اے کر لوں گا، بوڑھا ہوں گا تو میں ایم اے کر لوں گا، بوڑھا ہوں گا تو میں بزنس کر لوں گا۔ دنیا کے معاملے میں ہم یہ نہیں سوچتے، آخر کے معاملے میں ایسے ہی سوچیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کبھی یہاں سے نکل کر 2 قدم چل کر شہاب الدین صاحب کی قبر کے ساتھ اندر کو داخل ہو جائے اور پھر وہاں جا کے دیکھیں کہ یہاں سونے والے، یہاں لیٹنے والے سارے بوڑھے ہیں۔ اس قبرستان میں جا کر دیکھیں تمہیں اور پھر دیکھیں کہ یہاں مر کر دفن ہونے والے سارے بوڑھے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے جوانوں کی میتیں نہیں اٹھائی؟ کیا کبھی ہم نے بچوں کی میتیں نہیں اٹھائی؟ تو پھر یہ دھوکہ ہے شیطان کا بہت بڑا کہ بوڑھے ہو کے عبادت کر لیں، اور بوڑھے ہو کے اگر بستر پہ آ گئے، بوڑھے ہو کے اگر کوئی بیماری لگ گئی تو کیا کریں؟ جوانی میں عبادت، وہ فارسی ایک شاعر ہے، وہ شعر لکھتا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جوانی میں عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا شعار ہے۔ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ ہے۔ بوڑھے ہو کے تو ہر بندے نے ہی پتا ہے آگے میں نے مرنا ہے، میں نے عبادت کرنی ہے، وہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو جب بھی اس کے سامنے کوئی آئے گا وہ اسے قبول کرتا ہے۔ لیکن اصل عبادت جوانی کی عبادت ہے، اور جو جوانی کے اندر گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے جب کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کریم کا سایہ دے گا۔ تو جوانی میں عبادت کرنی ہے، اس دھوکے میں نہیں آنا کہ بوڑھا ہو کے میں عبادت کروں گا۔ بوڑھے ہو کے اگر اللہ نے توفیق نہ بخشی تو پھر یہ لمبی امیدیں، یہ آرزویں دل سے نکال دیں، اور آج سے ہی یہ کل والا جو معاملہ ہے نا
ان کی زندگیوں میں دوبارہ نہیں آئیں گے اور وہ قبروں میں دفن ہوں گے۔ آج وقت ہے، آج یہ کام کل پہ مت چھوڑو، کل کسی نے نہیں دیکھا، آج کرو، آج، اور آج سے سچی پکی توبہ کر کے پاکیزہ زندگی کا آغاز کیجیے۔ پاکیزہ زندگی کی شروعات کے اندر جو چیزیں رکاوٹ ہے، پہلی چیز تھی گناہوں کو حقیر سمجھنا، دوسری چیز ہے لمبی آرزو، لمبی امید کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، بوڑھے ہو کے عبادت کر لیں، تیسری چیز ہے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، رحمت پر توکل کر کے انسان گناہ پر گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، یاد رکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بڑا غفور رحیم ہوں، ان سے جو غلطیاں ہو گئی، انہوں نے اپنی جانوں پہ گناہوں کے ذریعے ظلم کیا ہے، میری طرف آ جائے میں انہیں معاف کر دوں۔ وہ غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اس کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے کیا کہا اس سے آگے والی آیت میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کی فرما برداری کرو۔ یہ نہیں کہا کہ میں رحیم ہوں گناہ کرو، رحیم ہوں اور گناہ کرو، میں رحیم ہوں چوری کرو، میں رحیم ہوں ڈاکے ڈالو، میں رحیم ہوں زنا کرو، یہ نہیں۔ ہو گیا ہے تو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ ہے اس کی رحمت۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ جو ہمیں شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، چوری کر لو اللہ معاف کرنے والا ہے، زنا کر لو اللہ معاف کرنے والا ہے، دھوکہ دے لو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کا معنی مفہوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، یہ نہ ہو کہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر تم کہو کہ ہمیں وقت مل جائے، ہمیں مہلت مل جائے، مہلت اور وقت ملنے والا نہیں، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ تمہاری مدد نہیں کی جائے، پھر تم کہو گے کہ ہمیں موقع مل جائے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے پاکیزہ زندگی کی راہ میں جو تیسری چیز رکاوٹ ہے وہ ہے انسان کو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے تو گناہ کر لے، تو اس امید کے اوپر گناہ نہیں، اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ رحیم ہے، اللہ کی طرف آئے، اللہ سے معاف کرے۔ چوتھی وجہ بری دوستیاں ہیں۔ جب تک بری دوستی کو آپ چھوڑیں گے نہیں، آپ پاکیزہ زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے، اچھی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے۔ گلی محلے کی دوستیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ تو ریلائی مسیح کر ہو گئے، تو رے ٹوپی پا گئی، تو رے داڑھی رکھ لی، طرح بڑھنا کی تینوں کسی رشتہ نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ گلی محلے کی دوستی ہے، یہی سکول کی دوستیاں ہیں، یہی کالج کی دوستیاں ہیں، یہی یونیورسٹی کی دوستیاں ہیں، یہ ہمیں دین کی طرف نہیں آنے دیتے۔ آپ وہاں پر گلی محلے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایسے دوست بنائیں جو آپ کو دین کی طرف لے کر آئے، جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے آئے، اور اگر آپ کی دوستیاں ایسی ہوئیں تو کبھی بھی آپ پاکیزہ زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے۔ وہ جس بندے نے 100 قتل کیا تھا، بڑی مشہور حدیث ہے، اسے جب اللہ والا عالم دین ملا تو اس نے کیا کہا؟ اس بستی کو چھوڑ دو جہاں تو رہتا ہے، اور اس کو چھوڑ کر اس بستی
نیک لوگ رہتے ہیں۔ جب تو وہاں جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے تیری توبہ کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ جب تک تو یہاں رہے گا تو کبھی بھی اچھی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتا، تیری توبہ کے لیے کوئی رستہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہاں وہ لوگ ملیں گے جو اسے اس کام کے کرنے پر ابھارتے تھے، جو اس کے قتل کرنے کے اندر، جو اس کی چوریوں کے اندر، جو اس کی ڈکیتیوں کے اندر، جو اس کے جرائم کے اندر اس کے ساتھی، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ اس کو چھوڑ کر واپس آ جائے۔ تو جب تک آپ ان کو چھوڑ کر دوسری طرف نہیں آئیں گے تو آپ کبھی بھی اچھی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے۔ یہ دوستیاں جو ہیں گلی محلے کی، اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، ان میں ہم دن میں 1 بار 2 بار 3 بار آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسی دوستی ہے جو آج ہمیں سے ہر بندے کی ہے، وہ ہے موبائل کی دوستی، فیس بک کی دوستی ہے، واٹس ایپ کی دوستی ہے کہ دن میں 1 بار نہیں کئی بار ہم ملاقات کرتے ہیں، اور یہاں جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں برائی سینڈ کرتے ہیں، گناہ سینڈ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دوست ایسے ہوئے تو پھر کبھی بھی ہم اچھائی کی طرف نہیں آ سکتے، پاکیزہ زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے۔ آپ کی یہاں بھی دوستی ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے جو آپ کو نیکی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں، آپ کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں، برائی سے آپ کو بچائیں، تو آپ پاکیزہ زندگی کا آغاز کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کے لیے پاکیزہ زندگی بہت ضروری ہے۔ جس بندے کی پاکیزہ زندگی ہوگی، طہارت والی زندگی ہوگی، موت کا وقت ہوگا، فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اسے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح، اے مطمئن روح، اس پاکیزہ جسم سے نکل اور اپنے اللہ کی طرف چلی جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے نیک پاکیزہ لوگوں میں داخل ہو جا اور اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں میں داخل ہو جا۔ اسے سلام پیش کیے جائیں گے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ جب پاکیزہ لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے انہیں آ کر کہتے ہیں اے پاکیزہ لوگوں تم پر سلامتی ہے۔ تو یہ پاکیزہ لوگ دنیا سے سلامتی کے ساتھ اگلی منزل کی طرف رواں ہوں گے۔ قبر میں پہنچیں گے تو انہیں کہا جائے گا نم کا نومت الروز، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اللہ انہیں اپنے عرش بری کا سایہ دے گا، اپنے نبی کے حوض سے انہیں جامع کوثر نصیب فرمائے گا، اور بغیر حساب یا معمولی سا حساب ہونے کے بعد وہ جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ظلم کی زندگی گزارتے رہے، نجاست والی گندی زندگی گزارتے رہے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے رہے، ایسے لوگوں کی موت کا وقت ایسا ہوگا فرشتے انہیں مار رہے ہیں اور مار مار کر ان کی روح کو ان کے جسم سے نکال رہے ہیں، پھر قبر میں بھی ان کے لیے عذاب اور میدان محشر کی گرمی سختی اور اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہوں گے اور پھر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے اطاعت والی، فرما برداری والی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ گناہوں سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ کے لیے اپنا فرما بردار بندہ بنا کے رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔